بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی یہ دوسری قسط ہے. معارف و مسائل ہیڈنگ ہے امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا اور اس کی چند وجوہ. ناظرین، وی لگ نمبر 212 پیج نمبر 149، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 110. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے کم از کم 4 یا 5 ویلاگ رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. ویلاگ نمبر 212. اور ناظرین، یہ دوسری قسط ہے آج اس کی. معارف و مسائل امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا اور اس کی چند وجوہ. معارف و مسائل: قرآن مجید نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجوہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہے. اس سلسلے کی سب سے اہم آیت سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وہی اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے. معارف القرآن جلد اول، صفحہ نمبر 309 تا صفحہ نمبر 316. اس امت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے ہوئی. اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر اول تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا. امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے، جس میں جہاد کے تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنقید بھی اس کا جز ہے. اس کے علاوہ امم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعار غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا. اور اسی امت محمدیہ کے متعلق حضور اکرم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی. دوسری امتیازی صفت اس امت کی تؤمنون باللہ بیان فرمائی ہے. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا؟ جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب سے مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں. ان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے. اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت ترجمہ، تشریح، ربط آیات اور خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئے گی فصل بہاراں، ہم نہیں ہوں گے چراغ زندگی ہوگا فروزاں، ہم نہیں ہوں گے جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تم ہی ہوں گے فروغ بزم امکاں، ہم نہیں ہوں گے
جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہار زلف جانا کی، جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہار زلف جانا کی، سنوارے جائیں گے گیسوئے دوراں ہم نہیں ہوں گے، سوارے جائیں گے گیسوئے دوراں ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔